ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وبارك وسلم قال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ پچھلے ہفتے سورہ بقرہ ہم نے شروع کی اور اس سے پہلے اجمالاً اور ایک اعتبار سے تفصیلاً سورہ فاتحہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے غرض و غائب، سورہ فاتحہ کیا ہے، سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں وہ کیوں ہیں، سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے تو کیوں یہ دعا ہے، دعا کے مانگنے کے کیا طریقہ ہوتا ہے، کن کن طریقوں سے دعا مانگی جاتی ہے، دعا کی قبولیت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ صالح ہونا کیوں ضروری ہے، انعمت علیہم کیا چیز ہے، نعمت کا کیا مقصد ہے، ضالین کسے کہتے ہیں، مغضوب کون کون ہیں۔ پھر ایک تجزیہ ہم نے کیا تھا کہ کیا ہم واقعتاً اس اعتبار سے اپنی نمازوں کا احاطہ کرتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں یا نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے پڑھنے اور نماز کے قائم کرنے میں کیا فرق ہے۔ پھر وہ جو دعا ہم نے مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اور جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، تو وہ جواب کیا تھا، اس جواب کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کس طرح کی گائیڈ لائن دی تھی، کون سی گائیڈنس تھی، وہ کون سا مینول تھا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا شروع کرنے سے پہلے کہ قرآن کا مقصود کیا ہے، یہ ہدایت کس طرح ہو سکتی ہے، اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے، کس طرح پڑھا جانا چاہیے، کس طرح پڑھا جا رہا ہے یہ آج کل، اس کی غرض و غائب کیا ہے، قرآن کے معنی کیا ہیں، کس چیز سے نکلا ہے، اس کا مشتق کیا ہے۔ یقیناً یہ تمام چیزیں سیر حاصل بحث ہم لوگ کر چکے۔ اس کے بعد نئی سورت شروع ہوتی تھی سورہ بقرہ، پھر اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ مصحف جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کا نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب کیا ہے، مصحف کے اعتبار سے اس کی ترتیب کیا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت آنی چاہیے، مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی صورتیں کون سی ہیں، پھر مکی اور مدنی صورتوں میں مناسبت کیا ہے، مکی صورتیں جو پہلے اتری ہیں ان کو بعد میں کیوں رکھا، اور مدنی صورتیں جو بعد میں آئی ہیں ان کو پہلے کیوں رکھا گیا۔ بہرحال وہ تمام چیزیں جسے تفکر کہتے ہیں، تحنس کہتے ہیں، جس کے بغیر آپ کے اندر وہ چیز اجاگر نہیں ہو سکتی۔ جس کو یاد ہوگا آپ کو کہ اسلام الحق صاحب نے ایک بات بتائی تھی اپنی اس تقریر میں کہ میں تو مسلمانوں کی تلاش میں پاکستان آیا تھا مگر میں انسان بھی نہ پا سکا۔
میں تو بھی انسان کھوج رہا ہوں، انہوں نے کہا، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات انہوں نے اپنے تجربے سے یا اپنے اس ذوق و شوق کے نتیجے میں بتائی تھی کہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان ہمیں اس لیے نہیں مل رہا ہوگا کہ انہوں نے کہا مسلمان یہ جو امت ہے پہلے پروڈیوس کرتی تھی اور اب یہ امت بانج ہو گئی، پروڈیوس نہیں کرتی ہے، لہذا وہ انہوں نے بتایا کہ وہ پہلی صدی تھی بس اس میں امت مسلمہ پروڈکشن اس کی ہوتی تھی، پروڈیوس کرتی تھی، اس کے بعد سے امت مسلمہ بانج ہو گئی اور جیسی تھی ویسی کی ویسی، بلکہ اب ڈیٹوریشن ہوتے ہوتے ترقی معکوس کہتے ہیں، ترقی تنزل کہتے ہیں کہ وہ واپس اس جہل اور جلالت کی طرف چلی۔ پھر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ اپنی کتابیں جس طرح اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، اپنے کورس کو پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی کتاب، یہ جو آپ کی کتاب ہے، جو گائیڈ لائن آپ کے سامنے ہے، جس کے ذریعے سے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، جس کے ذریعے سے آپ کے اپنے حرکات و سکنات ہونے ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزاری جائے مومن ہونے کی حیثیت سے، وہ آپ جب تک اس میں دیکھتے نہیں ہیں اس وقت تک کہ آپ صحیح طور پر مسلمان نہیں ہو سکتے، اور جب تک کہ اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں تو خالی دیکھنے سے بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وہ تمام آپ کو روایات، وہ احادیث جو چاہے کمزور ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ ضعیف ہوں، چاہے وہ احسن ہوں، میں نے آپ کے سامنے بار بار رکھی ہیں۔ وہ بھی میں نے روایت رکھی ہے کہ کسی شخص نے، کسی گڑیا نے صرف قرآن کو کھولا اور اس میں سے کہا کہ یا اللہ جو تو نے کہا یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جزائے خیر رکھی، اس لیے کہ عمر کے وہ حصے میں پہنچ گئی تھی کہ نہ آنکھیں اس کی اب ٹھیک ہو سکتی تھی، نہ اس کا ذہن کام کر سکتا تھا، اس نے صرف اللہ کی اس حقانیت کو یقین جانا کہ یہ جو کچھ ہے بس یہ رب کا ہے، اللہ نے قبول کیا۔ مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک شخص آنکھیں بھی رکھتا ہے اور ایک شخص اندھا ہے وہ برابر ہو جائے۔ سمت قطعتم، جس کی جتنی طاقت ہے اتنا اس سے پوچھا جائے گا، اور اگر اس کی طاقت تھی 5 من اٹھانے کی اور وہ 1 سے اٹھا کر کہتا تھا کہ میں تھک گیا، تو فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے تجھے مال اتنا خرچ کیا ہے کہ ہلاک ہو گیا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے۔ آیا حسب ان لن یقدر علیہ احد، کہا کہ کیا خیال ہے اس کا، کیا ہم ناپنے والے نہیں ہیں، ہم کیا اتنی قدر نہیں رکھتے کہ کون کتنا کر سکتا ہے ہماری راہ میں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہم تو اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے، مگر ہم سے منافقت نہ کرے، اس لیے کہ اللہ جو ہے خبیر بصیر، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم والا ایماندار ہے کہ اگر سمجھتے ہوگے کہ شاید اس وقت کہیں تھوڑی اس کو اونگ آ گئی ہوگی، نیند آ گئی ہوگی تو ہم کچھ کر لیں، تو آپ کو یاد ہے کہ سورہ لقمان میں پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انه ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير، اگر کہیں تم نے آسمان میں چھپ کر اور زمین کے کہیں گڑھے میں جا کر کوئی کی ہوگی چیز نیکی یا بری، یأتي بها اللہ، تو اللہ اسے نکال لائے گا تمہارے سامنے، کیونکہ ان اللہ لطیف خبیر، وہ تو بڑا باریک بین ہے، وہ تو خبیر ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ وہ کتنا باریک بین ہے تو پہلے وہ اپنے اندر دیکھے کہ اپنے حصے کو غور کرے، اپنے اندر اپنے نفس کو غور کرے کہ اس نے آپ کو کتنا باریک بین بنایا ہے، کتنا حساس بنایا ہے، اپنے نروس کے سسٹم کو غور کر کے دیکھیں کہ یہ نروس سسٹم کام کیسے کرتا ہے، اپنی وہ تمام اندرونی چیزوں کو، اپنی اندرونی اعضاء کو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں بعوضۃ فما فوقہا، فرمایا ہم تو مچھر کی بھی مثال دے سکتے ہیں، اس سے کم بھی مثال دے سکتے ہیں، مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بلد میں فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، ہم نے تمہیں کان نہیں دیے، ہم نے تمہیں زبان نہیں دی۔ تو یہاں آنکھیں اور کان اور زبان ایسی کون سی چیزیں تھیں جو خاص طور پر بتائی جا رہی ہیں، مگر اس کا مقصود جب بھی سمجھ میں آئے گا، دنیاوی اعتبار سے جس کو دیکھا جائے اور دینی اعتبار سے جس کو سوچا جائے کہ آنکھوں کی بناوٹ اور آنکھوں کے طور طریقوں کو سمجھ جائے تو بہت بڑی بات ہے، تمام چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ میں نے صرف آپ کو تصوف کے انداز میں بتایا تھا کہ انسان جو رکھا گیا ہے نام، انسان
آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں. انسان آنکھ کی جو پتلی ہے اس کو کہتے ہیں انسان. مشتق تو اس کا کئی ہیں، نسیان سے بھی بنا ہے، بھول سے بھی، بہت زیادہ بھول جانے والا انسان. اور انس سے اگر آپ اس کا مشتق لیتے ہیں تو انس کے معنی ہیں بہت زیادہ چاہنے والا، انسیت رکھنے والا. انسان اس مشتق میں بھی آیا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان سب سے زیادہ انسیت ہوتی ہے. اور یقیناً اللہ بھی یہی فرماتے ہیں جب تک یہ انسیت مجھ سے رکھتا ہے یا من میں رہتا ہے، جب انسیت کم ہو جاتی ہے تو وحشت ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ دنیا کے تمام جو انسان ہیں جب ایمان سے دور ہو جاتے ہیں یا اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو وحشت اور پریشانی اور بے سکونی اور اضطرابی کا ان کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے. اور جب دوبارہ اس میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک سکون، ایک اطمینان، ایک ایمان داخل ہوتا ہے. خیر یہ تو میں نے سارا آپ کے سامنے یاد کیا تاکہ وہ جو شمع ہے، الحمدللہ تم الحمدللہ کہ مسلمان منافق نہیں ہوتا مگر ذوق ایمان ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایمان یا گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے، ایک جگہ نہیں رہتا. یا گھٹتا ہے، یہ کوئی سوچے کہ اب میں اس جگہ پر قائم ہوں، یہ اس کی خام خیالی ہے، دل کا مانی ہوں. یہ وشفل تھنکنگ ہے اس کی کہ وہ سمجھے کہ بس اب میں یہاں پہنچ کر اسی پر قائم ہو گیا ہوں. یہ سمجھیے کہ یا بڑھ رہا ایمان یا گھٹ رہا ایمان، ایک جگہ قائم نہیں ہوتا. تو یقیناً ایمان بڑھتے ہی رہنا چاہیے. اور محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو دنیا میں بھاگ دوڑ اور خوب سے خوب تر کی تلاش ہم کرتے ہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا سورہ حدید میں سابقوا الی مغفرۃ، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. اے مسلمانوں، اے مومنین صادقین، تمہارے اندر ایک جذبہ محرکہ ہے، ایک نیچرل فنامنا ہے جو ایکسائٹ ہوتا رہتا ہے کہ ہم بھی آگے نکل جائیں لوگوں سے. تو فرمایا تم بھی آگے نکل جاؤ مگر جنت کی تلاش میں نکلو اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نکلو. اس لیے کہ وہ جو ہے، وہ جو ریوارڈ ہے، وہ جو ایوارڈ ہے، وہ تمہیں یہاں اور کہیں نہیں ملے گا. اور یہ جو یہاں کا ایوارڈ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ تو ایک سراب ہے، معراج ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک ایگزیبیشن ہے، ایک نمائش ہے، اور وہ ایک رن ایک ریل ہے، اصل میں حقیقت میں کوئی چیز نہیں. اور یقیناً ہم دیکھتے بھی ہیں ان چیزوں کو کہ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. کہ جو چیز موسٹ سرٹن اور زندگی موسٹ انسرٹن، مگر جو موسٹ سرٹن ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. کوئی شخص دنیا کا یا ایھا الناس والا معاملہ رکھیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہ کیا تم موت یقین نہیں سمجھتے؟ تو کہیں گے کہ موت تو بالکل آنے والی ہے، بلکہ سوچتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں 1000 سال کی زندگی دے، کیونکہ موت سے گھبراتے ہیں، کہ اس لیے گھبراتے ہیں کہ کیا بھیجا ہے. تو جو چیز موسٹ سرٹن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی تیاری کوئی نہیں کرتا. اور جو چیز موسٹ انسرٹن ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ میں نے جو لفظ کہا اس کے بعد یہ ہاتھ اٹھ سکتا ہے، یہ لفظ نکل سکتے ہیں، میرے میں کوئی طاقت ہے. مگر پلاننگز ہوں گے 100 سال کے، 50 سال کے، 5 سال کے. اور میں نے آپ کو قصہ تو سنایا تھا عمر بن عبدالعزیز کا، کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنے ہی خزانچی سے جا کر کہا تھا کہ بچے میرے امیر کی وجہ سے بیچارے پریشان ہیں، ان کے کپڑے نہیں بن سکے ہیں، کیا آپ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس کر دیں گے؟ تو انہی کے خزانچی نے جواب دیا تھا آپ مجھے لکھ دیجئے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس کر دیتا ہوں. واپس آ گئے کہ میں کیسے لکھ دوں کہ مجھے جا رہا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہ تمام چیزیں اس وقت تک کہ جب تک کہ ہماری اقدار، ہماری ویلیوز جو تلپٹ ہو کر رہ گئی ہیں اس کو ہم سنکرونائز نہیں کر لیتے اس قرآن کے ذریعے سے، اس وقت تک کہ آپ کی تمام شور شرابہ، بھاگ دوڑ اور یہ شور اور وہ شور کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میرا خیال ہے قرآن ہی کی اس آیت کی روح سے کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں بکتے ہو اپنی زبانوں سے وہ باتیں نکالتے ہو کہ اللہ کو سخت ناراض کرتے ہو کہ کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو. اور میں نے آگے کی آیت کو چھوڑ دی اس لیے کہ اس کے معنی بہت ہی تلخ ہے. آئیے دوبارہ، میں نے پچھلی دفعہ جب شروع کیا تھا تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ الف لام میم کیا ہے.
سب سے پہلی چیز تو جس کا احاطہ کرتا رہتا ہوں بار بار اور پھر آج بھی اس کا احاطہ کر دینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ قرآن کو جب تک کہ آپ صحیح طور پر سمجھیں گے نہیں کہ یہ آپ کی کتاب ہے، پرسنل کتاب ہے آپ کی، یہ آپ اور آپ کے رب کا ایک معاملہ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ چیز آپ کے سامنے مستحضر ہوتی ہی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، میں یاد ہے کسی کو کیا کیا تھے بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، یہ ایک حصہ ہو گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم نے سورہ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پہلا حصہ کیا ہے؟ ایڈوریشن ہے۔ کسی بھی دعا کے قبول ہونے کے لیے میں نے کہا تھا کہ 3 جو ہے اس کے سٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ آپ اس دعا میں جس سے دعا کر رہے ہیں، جس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، جس سے التجا کر رہے ہیں، اس کو ایڈور کریں، ایڈوریشن ہو۔ اگر ایڈوریشن نہیں ہوگی تو آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ اپنے محکمے میں، اپنے اسکول میں یا اپنی کسی جگہ میں یا اپنے باپ کے پاس یا اپنی ماں کے پاس کوئی امتیاز دے کے جاتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے لے جاتے ہیں میری ایک بات سن لیں، میری پیاری امی یا میرے پیارے ابا مجھے بس ذرا سا تھوڑا سا یہ جو ساری چیز ہے، یہ مکھن جسے آپ کہہ رہے ہیں، لگا رہے ہیں اپنی امی کو، اپنے ابا کو، اپنے استاد کو، پیار کی وجہ سے جو آپ ان کو پٹا رہے ہیں آپ کی اپنی کلوکل لینگویج میں، اس کو ایڈوریشن کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں ان رشتوں کا ایک خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ذرا سا کوئی بڑا ہو جائے تو آپ اس کو آپ کہتے ہیں، اگر کہیں آپ نے تم کہہ دیا تو وہ بھی ناراض ہوتا ہے اور سننے والا بھی کہتا ہے کہ کچھ ادب نہیں ہے اس کو، کہ بڑوں کے ساتھ احترام نہیں کرتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ رب سے بات کرتے ہیں تو مجھے دے گا، یہ تو کیوں بیچ میں آ گیا؟ پرسنل ایفیلیشن، ڈائریکٹ اس پر اپنے بندے کے ساتھ واسطہ۔ پھر میں نے آپ کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سب کو باہر نکال کا سوال وہیں کر لیا تھا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں، یاد رکھنا کہ کہیں تم جاؤ گے دنیا میں اور وہاں جا کر کہو گے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ الست بربکم، میں تیرا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہم نے کہا قالوا بلا شہدنا، اے رب بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ قیامت میں تم آؤ تو اس وقت مجھ سے یہ کہو کہ میں آپ کو وہاں کسی نے مجھے بتایا ہوتا تو میں آپ کے پیچھے ہوتا، اور اس دن کہیں تم یہ کہو کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اللہ مجھے ایک زندگی اور دیجئے۔ اس دن کوئی زندگی نہیں۔ آج ہی میں تم سے وعدے لے کر بھیج رہا ہوں، ہاں اگر میں نے لوگ بھیجے تیری طرف، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرا احسان ہوگا، یہ میرا فضل ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں لوگ بھیجوں اور کتابیں بھیجوں اور فلانی چیز بھیجوں، اس لیے کہ تیرا اور میرا معاملہ وعدہ الگ ہو چکا۔ پہلی چیز ایڈوریشن، تینوں چیزیں سامنے رکھ دی تھی۔ دوسری چیز کنفیشن، جب ایڈور کر لیا تو کنفیس کرے گا، بغیر ایڈور کرے، بغیر لے جائے، بغیر التجا کرے، بغیر پیار کرے، بغیر ثنا کرے، بغیر حمد کرے، بغیر خوشامد کرے، کنفیس نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کو پسند ہے یہ بات کہ وہ اس کے ساتھ ایسا ہی پیار والا معاملہ کرے کہ وہ اس کے پیچھے 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 پھر وہ پسند کرتا۔ ایک روایت ہے، آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص نے 60 سال عبادت کی اور اس زمانے کے جو نبی تھے یا اس زمانے کے جو نیک شخص تھے ان کو کشف ہوا کہ جا کے ذرا اس سے کہو کہ 60 سال نہیں، اگر اور 30 سال بھی کرے گا تو ہوا کچھ نہیں، اس لیے کہ ہم نے لکھا ہوا اس کا نام دوزخ میں۔ انہوں نے جا کے اس سے کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ میں اب 3 گھنٹے جاگتا تھا، اب 4 جاگا کروں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کس قدر احسان ہے اس کا کہ اس نے مجھے یاد رکھا۔ یہ کچھ کم ہے کہ وہ مجھے یاد رکھتا ہے کہ وہ کہاں رکھے گا، مجھے اس سے کیا بس کہ وہ کہاں رکھے۔ ما خلقت هذا باطلا سبحان
عذاب النار. کوئی چیز اللہ نے بیکار بنائی نہیں ہے, مجھے آپ کے لیے بنایا ہے تو اس کی مرضی ہے, میں کیوں نہ اس کی مزید حمد و ثنا کروں کہ مجھے یاد رکھتا ہے کہ میں اس کو یہاں رکھوں گا, میں اس کو وہاں رکھوں گا. اور یہی وہ چیز آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, آخری وقت ہے اور اپنے بیٹے کے پیروں پر, زانوں پر آپ کا سر مبارک ہے, بار بار کہتے ہیں اپنا سر نیچے ڈال دیتے ہیں. تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں, عشرہ مبشرین میں سے ہیں, آپ کا معاملہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. پھر کہا کہ آپ جو سوچتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسی آیات اتار دیتے ہیں, تقوی کا آپ کا یہ حال ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اللہ آپ سے راضی ہوا ہے تو آپ اتنے پریشان کیے. فرمایا بیٹا خدا کی قسم اگر میں برابر سرابر میں چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی بات. وہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. ایڈوریشن کا حال یہ ہے کہ ہر وقت اس کی مدح سپلائی ہو رہی ہے, یہاں تک کہ دیکھ لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے پیار فرماتے ہیں تو اس کے بعد کبھی حضرت عمر نے بلال کو بلال نہیں پکارا یا سیدی, میرے مالک, میرے آقا. فرمایا جس کی عزت حضور فرماتے ہیں میں اس کا نام لے کر کیسے پکاروں. پائس اور تقوی کا معاملہ یہ ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں اگر برابر سرابر میں چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی بات ہے. ایڈوریشن, کنفیشن, پیٹیشن. جب کنفیس کر لیتا ہے تو پیٹیشن فائل کر سکتا ہے, اس کے بغیر پیٹیشن نہیں ہو سکتی. یہ تین چیزیں ہیں, تین سٹیجز ہیں جو ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ میں بتائی تھی. تو یہ جو تین سٹیجز ہیں, پہلے سٹیج میں وہ 3 آیات تھی, الحمدللہ رب العالمین. تو میں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتے ہیں اسی وقت. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے کہا اور کل جواب آئے گا. اٹھتے ہیں حجاب آخر اور ہوتے ہیں خطاب آخر. فرمایا الحمدللہ رب العالمین تو فرمایا حمدنی عبدی, الرحمن الرحیم اثنا الیہ عبدی, مالک یوم الدین مجدنی عبدی, ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے, ایک کانٹریکٹ ہے, ایک سوال ہے جو اس نے مجھ سے کیا. ولعبدی, اے میرے بندے, ما سأل, جو مانگے گا دوں گا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, مولا مجھے اپنے نزدیک کر لیجیے, مجھے وہ راستہ بتائیے کہ جو بہت نزدیک تر ہو, آپ کے قریب تر کر سکتا ہوں. لفظ آیا اہدنا الصراط المستقیم. Let's come back to the Surah Baqarah, and we were discussing Hidayat. الف لام میم. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف لام میم کیا ہے, حروف مقطعات ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک کہ آپ یہ نہ معلوم کر لیں اس کے کیا معنی ہیں, یہ کیوں ہے, یہ کدھر ہے, یہ کیسے ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. بس کیوں کہ اس کے لیے ہمارے سامنے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, کوئی رول آف تھم نہیں ہے, کوئی حتمی جواب نہیں ہے. لہذا ہم جیسا ہے ویسے ہی صرف حروف مقطعات مانتے ہیں. مگر اس کے علاوہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پھر مبلغین, مفسرین اور نحوی حضرات نے اس کے اندر کافی محنت کی ہے. جیسے اللہ کو انہوں نے کہا کہ یہ جامد ہے, یہ مشتق نہیں ہے, یہ پراپر نام ہے, یہ ایٹریبیوٹس میں سے نہیں ہے. مگر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تھا, اب بیہیو کرتا ہے ایز اے پراپر نام. اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ الف لام میم, میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر کہیں اس زمانے میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہوتی تو یہود و نصارہ اور کفار آ کر پوچھتے تھے یہ کیا چیز ہے, ذرا ہمیں سمجھ نہیں آئی. اور کوئی ایسی بات ہوتی جو سمجھ سے بالاتر ہوتی تو صحابہ اکرام فوراً پوچھ بیٹھتے یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خاموشی ہے, بالکل کسی نے نہیں پوچھا. تو پھر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بعض الوار میں ایبریویشن کا استعمال عام رہتا ہے.
اور اس وقت کے اعتبار سے اس ایبریویشن کو، اس مخفف کو لوگ نہیں پوچھتے، اس لیے کہ اس دور میں وہ چیز، وہ مخفف لوگوں میں عام ہوتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو مثال دی تھی، اگر میں نے کوئی بات بتانی ہو، میں لکھوں PIA، تو کیا آپ پوچھیں گے پہلے بتائیے PIA کیا ہے؟ آپ نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے PIA کیا ہے۔ اگر میں نے آپ سے کہا then I will start writing a story and you will never ask me that what is IJI. مگر پھر میں نے اسی دن بتایا تھا کہ اگر میں آپ کو یہ لکھ دوں تو آپ کیا پوچھیں گے یہ ٹھیک ہے بتائیں کیا ہے؟ اور حالانکہ میں نے کہا تھا کہ 50-60 سال پرانی تنظیم تحریک خلافت جو آپ کے ذہنوں سے اس وقت اوجھل ہو گئی ہے، آج جاری و ساری نہیں ہے، تو اب ٹھیک ہے ہوگا تو یقیناً وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ لاجک سامنے رکھی تھی کہ اس وقت اس کے تمام وہ راز و نیاز کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ کیا کہانی ہے، اس کے ساتھ کس چیز کو ایفیلیٹ کیا گیا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بعض نامی حضرات نے، خاص طور پر آج کے دور کا انسان جو کہ امین احسن اصلاحی صاحب کے جو استاد بزرگ ہیں، حمید الدین فراہی صاحب، انہوں نے اس پر بڑی محنت و مشقت کی۔ وہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، کہا کہ پہلے تحریر جو ہے وہ تصویر کی شکلوں میں ہوتی تھی، اور یقیناً اس کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پہلے تحریر جو تھی وہ تصویر کی شکل میں ہوتی تھی۔ تب انہوں نے بتایا کہ طا ہے، نون ہے، مثالیں دی ہیں خاص طور پر اس میں۔ طا تحریراً اور تصویر کے اعتبار سے انہوں نے کہا ایسے یہ جو بنی ہوئی ہے سانپ بیٹھا ہوا۔ نون ہے، انہوں نے کہا کہ تحریراً ایسا ہے، مگر تصویراً اگر کوئی آرٹسٹ تصویریں بناتا ہے تو اس میں اگر اس سمندر میں مچھلی بتانا ہوتا ہے تو صرف ایسے نشان لگا دیتا بس، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہاں مچھلی اس ایریے میں پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی وہ چیز ہے جو کہ یہاں پر اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم طور میں دیکھیں گے کہ ذکر اگر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے پوری صورت میں، نون میں ہم دیکھیں گے تو ذکر ہے تو یونس علیہ السلام کا ہے پوری صورت میں، اور ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو موسیٰ کا جو عصا تھا وہ سانپ تھا، اور نون کو ریلیٹ کرتے ہیں تو یونس علیہ السلام مچھلی والے کے نام سے پکارے گئے۔ مگر ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بس ہاں یہی اصل ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول نہیں ہے، لہذا یہ حتمی نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بہترین کوشش ہے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے علاوہ کئی اور بھی حروف ہیں، حروف مقطعات، اس کی کوئی کوشش انہوں نے نہیں کی، تو ہمیں نہیں معلوم۔ یہ آپ کے سامنے محنت کا ثمرہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت عباس کی طرف سے بھی ایک روایت آتی ہے، اور وہ روایت میں یہ ہے کہ ان اللہ عالم، الف لام میم، ان اللہ عالم اس کا مخفف ہے، مگر اس پر بھی یہ ہے کہ وہ کوئی حتمی رائے نہیں ہو سکتی کیونکہ حضور سے نہیں ثابت ہے، اور تھوڑی سی مجھے اس سے جو سمجھنے یا اس کے یقین کرنے میں جو گنجائش نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عباس کا تو زمانہ حضور کے قریب تھا، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے اللہ عالم، یا تو کہتے ہیں میں نے رسول سے پوچھا، تو معلوم یہ ہوگا کہ ان کی رائے ہے، تو کیا اس زمانے میں بھی الف لام میم معلوم نہیں تھا لوگوں کو؟ اگر نہیں معلوم تھا تو اور لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا؟ بہرحال یہ کیونکہ ہمارے آپ کو معلوم ہے کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جب وہ اپنی آیات وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب، جس کو آپ کے سامنے معلوم ہے ان دونوں چیزوں کا، کہ جب آیات اترتی تھی اور حضور کے زمانے میں حیات طیبہ میں آپ نے فرما دیا تھا کہ میری لکھی زبان سے کہیں بھی بات نہ لکھا کریں، صرف وہ چیز لکھیں جو وحی اترتی ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قرآن کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مکسنگ ہو جائے اور لوگ اس کو قرآن ہی کا حصہ سمجھیں۔ چنانچہ قرآن کے پورے 23 سالہ دور میں اترنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی بات لکھوائی نہیں، جتنی باتیں بعد میں لکھی گئی ہیں جو احادیث کے نام سے آتی ہیں وہ اس وقت میں اس کو بحث نہیں کریں گے، ہم کسی اور وقت بحث کریں گے۔ بتانا صرف مقصود یہ ہے کہ میں بھی کہ کہا ہو اور لکھنے سے منع کر دیا ہو تو انہوں نے اپنے عباس نے اس کو پھر وہاں پہ تشریح کی ہو، مگر ہمیں نہیں معلوم اس کا۔ یہ صرف میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی الف لام میم۔ اس کے بعد ہم آئے تھے ذالکا۔
میں نے آپ سے کہا تھا کہ عربی میں ذالکہ کہتے ہیں وہ. کتاب تو آپ کے ہاتھ میں ہے اور کہا جا رہا ہے وہ کتاب, اور کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ تو ہونا چاہیے تھا یہ کتاب, اور ہاذل کتاب ہونا چاہیے تھا. الف لام میم ہاذل کتاب لا ریب فیہ, یہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے اس میں شک مت کرو. کہا گیا ذالکہ کتاب, تو میں نے کہا یہ ذالکہ کیوں ہے, وہ کتاب کیوں آیا, یہ کتاب کیوں نہیں آیا؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک کہیں غلطی ہو گئی کسی سے یا ہم نہیں سمجھ پاتے؟ تو پھر وہ میں نے ایکسپلینیشن آپ کو دی تھی کہ مفسرین نے اس کی رائے یوں دی ہے کہ کسی احترام کرنے کے لیے کسی چیز کو وہ کے اشارے میں دیتے ہیں, مگر پھر میں نے آپ کو اس سے بتایا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, ان کی ایک رائے ہے. ایک رائے اور میں نے رکھی تھی, وہ یہ کہ میں نے آپ سے کہا 3 چیزیں ہیں جو ذل ہیں, مینیفیسٹیشن ہیں, ریپلیکا ہے رب کا. رب کی 3 مینیفیسٹیشن ہیں چیزوں کے اندر. پہلی میں نے بتایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات مبارکہ ہے اس کا مینیفیسٹیشن انسان ہے. فی احسن تقویم, حدیث میں آتا ہے میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. حدیث بیعیدی, قرآن میں بھی آیا بیعیدی, میں نے تمہیں دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. پھر قرآن میں اور حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنی شکل میں بنایا ہے. یہ ساری چیزیں بتانا مقصود یہ ہے کہ نزدیک تر جسے کہنا چاہیے اللہ کی اگر کوئی چیز ہے بہترین صلاحیتوں والا, بہترین خلقت, تو وہ انسان ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا ذل ہے, یہ میرا سایہ ہے, یہ میرا ریپلیکا ہے, یہ میرا مینیفیسٹیشن ہے, یہ میرا مظہر ہے. مظہر. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چیز جس کی ہوتی ہے اس کی وارث ہوتی ہے. انسان, جن, فرشتے, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ بنایا؟ نہیں بنایا. جنات کو خلیفہ بنایا؟ نہیں بنایا. انسان کو اس نے خلیفہ بنایا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں, اور اس کا مادہ میں نے بتایا تھا خلف, مشتق, اس کا روٹ خا, لام اور فا, خلف. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا بچہ اچھے کام نہیں کرتا تو آپ اس کو ناخلف کہتے ہیں. کسی کو آف کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا ناخلف. خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو. اور اسی کے اینٹونیم جو ہے, اس کا جو اپوزٹ ہے وہ سلف. بعد میں آنے کو اخلاف, پیچھے جو رہ گئے ان کو اسلاف. خلف ہمیشہ سلف سے ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا سلف نہ ہو اور خلف ہو. تو اس خلف کا یہ سلف ہے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا سورہ رحمان میں, آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کارگزاریاں یا اپنی خلاقی کو پیش کرتے ہیں, فرماتے ہیں الرحمن. الرحمن ان کی ایٹریبیوٹس میں سے کہتے ہیں میری بہترین جو ایٹریبیوٹ ہے وہ رحمانیت ہے. الرحمن. علم القرآن, بہترین علوم میں سے قرآن کا علم ہے. خلق الانسان, the masterpiece of creation is a man. خلق الانسان, اگر جو چیز ہم نے بنائی ہے اس کے مقابلے میں اگر خلق ہے کوئی تو وہ انسان ہے. رحمان بہترین صفت, قرآن بہترین علم, انسان بہترین ریپلیکا, بہترین کریشن, اور علمہ البیان. اور اس کے اندر جو چیز سب سے بہترین ہے وہ یہ ہے کہ اوریشن, کہ وہ لوگوں کو کیسے اپنے رب کے قریب کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آئیے واپس. ذالک, تو میں نے کہا تھا کہ 3 اس کے ضد ہیں. اللہ, انسان اس کا ضد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. انی جاعل, میں اس کو اس لیے بنا رہا ہوں
کہ یہ اس زمین کی خلافت کرے گا آن مائی بہاف. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کائنات پوری جو چل رہی ہے اس میں سے ایک زمین ہے، ارض کہہ لیں، دنیا کہہ لیں، اس کی خلافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سونپ دی. اور یہ خلافت سونپنے کے بعد جہاں بیچ میں اس کے ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ اوپن ول دے دی، راستے بتا دیے کہ اس راستے پر جاؤ گے اور اس راستے پر جاؤ گے، یہ راستہ میری طرف جاتا ہے، یہ راستہ میری طرف نہیں جاتا، بس ختم. This choice is given to you freely to nobody is going to disturb you here. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اسی نے آپ کو اعلان کر دیا یہ سیدھا راستہ ہے، تقویٰ ہے، محبت ہے اللہ سے، یہ فجور ہے، فجر ہے، فاجر ہے، اور یہ حزب الشیطان کی طرف جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر فتویٰ لینا ہو تو کس سے لیا جائے. اب دیکھیے کہ حضور بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ رہا ہے کہ فتویٰ لینا ہو تو کس سے لیا جائے اور کس سے لیا جائے. اور حضور جواب کیا دے رہے ہیں؟ اگر فتویٰ لینا ہو تو اپنے دل سے. فرمایا یہاں سے فتویٰ لو. اسی طرح انہوں نے فرمایا جب پوچھا تھا کہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے تو فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا. تو فتوے کے لیے بتایا کہ فتویٰ یہاں ہوتا ہے. تو پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ تو فرمایا جس کام کے کرنے سے تمہیں یہ لگے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو سمجھو غلط ہے، اور جو کام کرتے ہو اطمینان سے کرتے ہو تو سمجھو صحیح ہے. پھر فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ بیماروں کے لیے نہیں ہے، یہ جو رول آف دی تھم ہے یہ تندرست لوگوں کے لیے ہے جن کے قلوب میں ٹیڑھ ہے، یقیناً ایک ڈائبیٹک ہے تو اس کو آپ میٹھی چیزیں نہیں دیں گے، اس کو کڑوی چیزیں دیں گے. تو وہ جنرل اس کے اندر اس کا کام نہیں ہے، وہ بیمار آدمی اس کی بات نہ کریں. صحت مند آدمی کے لیے رول آتی تھا یہ ہے کہ وہ برا کام کرتے وقت ادھر ادھر ایک دم ہو جائے گا، کہیں کو دیکھ تو نہیں رہا، تو سمجھو بس یہی مصیبت ہے. فَحَذُرُوهُمْ ذرا بچو، یہ ٹھنڈی ہے لا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اپنا ہے معاملہ تو فوراً ٹھیک کر لو اسی وقت، اور دوسرے کا ہے تو ذرا درگزر کرو، ذرا اپنی آنکھ بند کرو، دیکھی اندیکھی کرو. ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ ذرا اپنے گناہوں پر نظر ڈالو کہ تم نے کتنے کیے ہوئے ہیں جو اس کے تم پیچھے پڑ گئے. تو دونوں بیلنس کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ تین چیزیں میں نے بتایا تھا. اللہ کا جو ریپلیکا ہے وہ انسان ہے. پھر میں نے دوسری چیز آپ کو بتائی تھی، خانہ کعبہ، بیت اللہ. خانہ کعبہ ریپلیکا ہے بیت المعمور کا. بیت المعمور کے بیعی میں ہی نیچے خانہ کعبہ رکھا گیا، اور فرمایا بیت المعمور میں 70,000 فرشتے بیک وقت طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک ان کو پھر موقع نہیں ملتا دوبارہ طواف کرنے کا. وہیں جو ہو رہا ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں بھی وہی چیز اس کے نیچے ہو. تیسرا ذل مینیفیسٹیشن قرآن، لوح محفوظ. اس میں تو یقیناً آپ کو کچھ نہیں پوچھنا ہے، اس لیے کہ بالکل کھلی بات، یہاں بالکل سمجھ میں آ جاتی بات. یہاں تھوڑا سا ذرا مسئلہ ہوتا ہے کہ قرآن لوح محفوظ کا ریپلیکا کیوں ہے؟ کیا قرآن خود یہاں نہیں ہو سکتا تھا بجائے اس کے کہ یہ اس کا یہ ریپلیکا ہوتا؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، لسان اللہ نہیں ہے. قرآن اللہ کی زبان نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی جو زبان ہے اس کو بھی اللہ کی سمجھتے ہیں، ورنہ تو بڑا مقید ہو جائے گا. اگر اس کی کوئی زبان ہو جائے گی تو پھر اس کا کوئی ہاتھ بھی ہوگا، پھر اس کا کوئی پیر بھی ہوگا، اس کا پھر کوئی دماغ بھی ہوگا، اس کی پھر کوئی سوچ بھی ہوگی، اور جو کچھ بھی وہ ہوگا وہ سارا مقید ہو کر شرک میں ہو جائے گا. تو کلام اللہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. وہ جس زبان میں نکلا ہے وہ زبان اللہ کی نہیں ہے. چنانچہ تورات ہے، انجیل ہے اور دوسری کتابیں ہیں، وہ اتری ہیں تو وہ کسی اور زبان میں اتری ہیں. کیوں اتری ہیں؟ اس لیے کہ جو رسول جو زبان بولتا ہے اس زبان میں وہ کتاب اترتی ہے.
اس کو ذرا سا ایکسپلین کر دوں، پھر انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھ کر دوبارہ واپس ہم آئیں گے اور ذالک الکتاب پر پھر دوبارہ بحث کریں گے. کلام اللہ پہلی آیت یہ ہے اللہ کے رسول پر، اقرا بسم ربک الذی خلق. جواب کہہ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو، ما انا بقاری. جبرائیل کہہ رہا ہے اقرا اور حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر میں نے آپ کو یہ چیز سمجھانے کے لیے کہی تھی کہ اگر آپ لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کچھ بھی ایک لفظ بھی نہیں جانتے، مگر آپ کی زبان جو میں زبان کہہ رہا ہوں وہی زبان آپ کی بھی ہے، میں آپ سے کہوں جو میں کہوں وہ کہو تو آپ کہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ کو کیا مشکل ہے کہنے کی؟ میں تو آپ ہی کی زبان میں بات کر رہا ہوں. اگر میں ایسے کہتا کہ پڑھو تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میں پڑھا ہوا نہیں. تو کوئی لا تو نہیں لائے تھے، وہ کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں لائے تھے، وہ تو زبانی کہہ رہے تھے کہ محمد اقرا، کہو اقرا. اور حضور فرما رہے ما انا بقاری، جو تم پڑھاتے ہو وہ میں نہیں جانتا. کتنی دفعہ کہا؟ دوسری دفعہ پھر وہی، تیسری دفعہ پھر وہ ریپیٹیشن ہوئی ہے. اقرا آپ نے فرمایا ما انا بقاری. کیا کیا جبرائیل نے؟ اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر دبایا زور سے اور اپنے قلب سے ایمان کی روشنی کو محمد کے ایمان میں داخل کیا. اچانک نکال، اچانک نہیں، فوراً جیسے ہی وہ بوسٹ ہوا ایمان، آپ کی زبان مبارک سے نکلا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہاں کیا تھی وہ صورتحال؟ وہ یہ تھی کہ یہ جو چیز اتر رہی تھی، جبرائیل جو لے کر آئے تھے کلام اللہ تھا. اللہ بھی روح نور، اللہ نور السماوات والارض، فرشتہ بھی روح نور، کلام اللہ جو اتر رہا ہے وہ بھی نور روح، تین نور ایک ساتھ آ رہے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نفس بھی تو ہے. تو وہ جو نور کی جو فریکوینسی تھی وہ بوسٹ کی گئی تاکہ وہ نور کا جو ریویلیشن ہے وہ کنسیو کیا جائے اس کانسیپٹ کو. جب وہ کنسیو ہوا تو محمد کی اپنی زبان جو تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وہ کلمات ادا ہوئے. تو یہ کلمات جو تھے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ حضور کی زبان مبارک کیونکہ عربی ہے تو اس میں یہ چیز ظاہر ہوئی. اگر اسی زبان میں وہ کہتے تو تین دفعہ ہم کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، کو بدل کر نہیں کہا نا. پھر تو معلوم یہ ہوا کہ کلام اللہ محمد کی زبان سے پیش کیا گیا تو محمد کی جو زبان تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان سے پھر وہ لوگوں تک پہنچایا گیا. اس لیے فرمایا کہ اے محمد تم شکر ادا کرو کہ ہم نے قرآن عربی زبان میں اتار دیا، ہم نے قرآن تمہاری زبان میں اتار دیا، ہم نے قرآن تم لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسان زبان میں اتار دیا، ہم نے قرآن تمہاری ہی جیسی ان زبانوں میں اتار دیا. اگر ہم چاہتے تو فرشتے بھی اتار سکتے تھے، فرشتوں کی زبان اتار سکتے تھے، مگر تم پر حجت کیسے قائم ہوتی؟ تم کہتے کہ تمہاری زبان ہی نہیں. لہذا اس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو وہاں ذالکا ہی آنا چاہیے، وہاں آدھا نہیں آ سکتا. اگر آدھا آپ کہتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ من ذالک یہ کسی انسان کا گھڑا ہو جائے گا. یہ ہونا ہی ذالکا چاہیے، یہاں آدھا ہو ہی نہیں سکتا. ذالکا اس لیے ذالکا ہے. پھر گرامر کے اعتبار سے جیسے ہاذا ہوتا ہے ویسے ہی یہ ذالکا نہیں تھا، ذاکا لام کا اضافہ ہوا ہے اس میں پراپر کرنے کے لیے. ذاکا آپ ابھی بھی جب حدیث وغیرہ کبھی سنیں گے، خانہ کعبہ سے جب اذان کے بعد یا اذان سے پہلے حدیث آتی ہیں اس میں ذاکا ہے، ذالکا نہیں کہتے، ذاکا. اب کیونکہ زبان یہ ہماری نہیں ہے لہذا یہ ہمیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں سارے سمجھنے کے لیے. ان کی زبان ہے، وہ جیسا چاہتے ہیں پیار سے محبت سے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی لفظ
اس میں فصاحت و بلاغت کی کیا کہنے. ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان بنا اور اگر کہیں ہمیں عربی ہماری زبان قومی کر دیتے تو آج اسلام بھی خوب پھلتا اور پھولتا اور ہمیں قرآن کے سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی. افسوس اور صد افسوس کہ وہ انگریزی ہمارے اوپر تھوپی گئی اور نام کو اردو رکھا گیا. ہوا وہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں, ہم ٹکڑے ہوتے چلے گئے. اگر شاید کہیں کہ عربی رکھ دیتے تو ایک آدھ نسل بعد ہی سے ہمارے لیے آسان تر ہو جاتا دین پر چلنا اور دین کو سمجھنا. بہرحال اپنی موقع ہے, صرف آپ کی گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو تھوڑی سی بھی طاقت ہے تو وہ ایک کوشش کرتا رہے کہ عربی سے جب تک کہ بلد نہیں ہوگا, یاد رکھیے کہ اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا, اور جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں نے کہا تھا بغیر علم کے عمل بیکار, بغیر علم کے عمل بیکار, بہت سارا عمل بغیر علم کے بیکار, تھوڑا سا عمل علم کے ساتھ کارآمد. مثال دی تھی میں نے آپ کو, یہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو جانا ہے صدر جانا ہے, آپ کو علم ہونا چاہیے کہ صدر نارتھ میں ہے, ایسٹ میں ہے, ساؤتھ میں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ صدر ہے. اب آپ نے یہاں سے قدم اٹھایا, ایک قدم کے بعد آپ مر گئے. آپ صدر سے دور ہیں کہ نزدیک ہیں؟ کم از کم ایک قدم تو تھے ادھر. اب آپ کو معلوم ہی نہیں تھا صدر کہاں ہے, آپ یہاں سے ادھر نکل رہے ہیں, نیت بھی نیک, زاد راہ بھی ساری لے لی, عملاً بھی آپ چلتے چلے جا رہے ہیں ادھر, تو آپ کیا صدر کبھی پہنچیں گے؟ جب یہاں جا کر آپ رکے اور آپ کو معلوم ہوا کہ صدر تو یہاں تھا, ظلالم بعیدا, تو پتا چلا کہ وہ پھٹک گیا اور دور نکل گیا کہیں. تو یہ سارا معاملہ حالانکہ بڑی نیک نیتی سے اور بڑے خوش اسلوبی سے اور تمام چیزوں زیادہ ساتھ رکھ کر ہوا تھا, مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے, جوہل کی وجہ سے یہ سارا عمل حبطت اعمالہم ضائع گیا. فرمایا اسی عمل کو کفار, منافقین, یہود اور نصارا, ان کے لیے فرمایا ان کا عمل ایسا ہی ہے جیسے کسی پہاڑ پر تھوڑی سی ریتی جمع ہو اور ہوا آئی اور سر گئی, اور ان کا عمل ایسا ہے کہ جیسے ایک بالی لگائی اور اس میں سے 7 بالی نکل گئی. طیبہ معاملہ ہے یہاں پر, اور یہاں پر خبائث کے ساتھ, اس لیے کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. تو تھوڑا سا علم ہی صحیح, مگر بغیر علم کے عمل بیکار چلا جاتا ہے. ہمارا معاملہ فی الوقت یہ ہے, ہماری اس قوم کا معاملہ فی الوقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر اس امت مسلمہ کے لیے اور عام طور پر تمام بنی نوع انسان کے لیے فرمایا علم کا حاصل کرنا فرض ہے, مردوں اور عورتوں دونوں پر. جس دین میں علم کا حاصل کرنا فرض ہے مرد اور عورتوں پر, میں نے کہا تھا اس دین میں 97% الٹریٹ ہوتے ہیں, اور جس دین میں ایسا نہیں ہے وہاں 100% پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس فرض ہے, اور ابھی جیسے کچھ دن پہلے میں نے بات بھی کی تھی اور دیکھا بھی تھا اور آپ کو بتایا بھی تھا, اب تو شاید میٹرک کی سرٹیفکیٹ یا میٹرک کے رجسٹریشن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کریں گے تو ایک آدمی کو پڑھائیں گے, یا انٹر میں دیکھا میں نے کہیں, بہرحال دیکھا ہے کہیں, حلف نامہ بھرتے ہیں آپ, لکھ کر حلف نامہ کہ ہم جب میٹرک کریں گے تو ایک آدمی کو ہم پڑھائیں گے مفت. پڑھاتے کیا؟ اگر اس کو اس نے ایمفیسائز نہیں کروانا تھا, اپلائی نہیں کروانا تھا, تو وہ چیز رکھی کیوں؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے جو وعدے ہیں وہ ایفا کرو, وفا کرو. بنی اسرائیل کو کیا کہا تھا؟ یا بنی اسرائیل اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم وایایا فارہبون, میں نے تمہارے وعدے پورے کیے, تم میرے وعدے پورے کرو. فآمنوا بما انزلت مصدقا لما ولا تکونوا ولا کافر بھی, اور تم پہلے کافر بن رہے ہو. میں نے کہیں نہیں دیکھا, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میرا تو سارا معاملہ امریکہ میں ہوا, پڑھنا لکھنا سارا جو کچھ ہے, میں نے نہ کہیں دیکھا کسی نے مجھ سے بھروایا ہو کہ بھائی آپ یہ بھریے کہ آپ 2 آدمی کو پڑھائیں گے اور 10 آدمی کو پڑھائیں گے اور 5 آدمی کو پڑھائیں گے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. مگر وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو پڑھانے کی فکر میں رہتا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی بغیر علم کے رہ جائے. ہائی اسکول کمپلسری ہے سب پر, اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پولیس آ کر لے جاتی ہے
اور ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ نہیں پڑھتا تو بچوں کو فوسٹر ہوم میں دے دیتے ہیں، اور بچہ شکایت کرتا ہے کہ ماں باپ مجھے نہیں جانے دیتے تو ماں باپ کو جیل ہو جاتی۔ 16 سال کی عمر ہو جائے کم از کم یا ہائی اسکول پاس ہو، اس وقت تک کہ بچہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے اس قوم کا، اس ملک کا۔ ہاں لکھا رہے ہیں ہم سے، وعدے لے رہے ہیں ہم سے کہ ایک بچہ ضرور پڑھائیں گے، تم تو پڑھاتے نہیں ہو۔ تو یقیناً وہی مثال دی تھی میں نے، قرآن میں آیا کہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی تاکید کرو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو ذرا تھوڑا لگاؤ ان کو، مضبوط کرو۔ اور باپ 40 سال کا نہیں پڑھتا اس کو کون مارے گا؟ وہ 10 سال کا بچے کو تو مار رہا ہے، خود نہیں یار۔ گھر سے سارے بوڑھے نکل رہے ہیں یا بچے نکل رہے ہیں نمازوں کو، جوان سارے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کیسے، یعنی لما تقولون ما لا تفعلون، اس کو کیسے آپ کاربند کیسے کریں گے؟ اس بچے کو آپ کیسے کہیں گے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو بچہ بھی کہتا ہے کہ جب تک کہ طاقت نہیں ہے مجھے مار پیٹ کے بھگا دیتے ہیں، جب میں بھی ذرا بڑا ہو جاؤں گا، میرے کل پرزے اور پر نکل آئیں گے تو میں بھی یہ کروں گا جو میرے بڑے کرتے ہیں۔ تو وہ آپ کو سارا نظام بدلنا ہوگا، ساری سوچ بدلنی ہوگی، اسلام کا پورا احیاء کرنا ہوگا، رینائسنس، رینیسانس جسے آپ کہتے ہیں، پورا کا پورا تلپٹ ہوا ہوا اس کو آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور جب تک کہ آپ ایسا نہیں کر لیں گے، اس وقت تک کہ آپ صرف چہرے بدلتے رہیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا۔ ایجوکیٹ آپ کو کرنا ہوگا پہلے، اور ایجوکیشن بھی تھرو پراپر چینل یا تھرو علیہم آیات ذالک۔ آئیے کتاب، آج میں آپ کو بتا چکا ہوں جس طرح انگریزی میں اے سے دا کامن ناؤن سے پراپر کرنے کے لیے انگریزی میں آپ کہیں گے a book۔ اب اس کو خاص کتاب کرنا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ دا بک۔ اسی طرح عربی میں کتاب کہنا ہوگا تو کتاب بون، اس میں نکرہ، اس کو معرفہ کرنا ہوگا تو اس کا ایک یہ جو تنوین ہے، تنوین کا جو ایک یہ ضمہ ہے جسے آپ پیش کہتے ہیں، اس کو ہٹانا ہوگا، کتاب۔ اور جب کتابو کریں گے تو اس کے ساتھ ال لگانا ہوگا، الکتابو، ذالک الکتابو۔ تو یہ کتابون تھا، جب اس کو اس میں عام سے اس میں خاص کیا کتابو ہوا، لہذا یہاں ال لگایا، الکتابو خاص کتاب، پہلی چیز۔ دوسری چیز کتاب، کتاب کسے کہتے ہیں؟ عموماً ہم کتاب سمجھتے ہیں کسی پڑھنے والی چیز کو کتاب، کتاب کہتے ہیں حکم، کتاب کہتے ہیں حکم کو، تحریری حکم کو خاص طور پر، ورنہ کسی بھی حکم کو کتاب کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے قرآن ہی کے ذریعے سے دیکھا ہوگا، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزہ فرض کر دیا، ہم نے تمہیں روزے کا حکم دیا، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القتال، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں آیا ہم نے حکم دیا ہے تمہیں، قصاص کا حکم دیا ہے، قتال کا حکم دیا ہے، روزے کا۔ تو معلوم ہوا کہ کتبہ حکم کو کہتے ہیں، کتبہ کسی خاص تحریری یا ایسا حکم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہو اسے کتبہ کہتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا تھا، یہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ ال ہم سمجھ گئے، کتاب ہم سمجھ گئے کہ کتاب کے معنی احکامات کے ہیں، حکم کے ہیں، اس چیز کے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کروانا چاہتے ہیں۔ لا ریب فی، یہ جو احکامات ہم بھیج رہے ہیں، یہ جو حکم ہم تمہیں دے رہے ہیں، خبردار اس میں ٹامک تو یا نہ مارنا، یہ لے لیا یہ چھوڑ دیا، اتنا لیں گے اتنا نہیں لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں، ابو طالب کا آخری وقت تقریباً آ گیا تھا اور قریش کے سرداروں کو یہ پتا چل گیا تھا کہ اب ابو طالب گئے تو ہمارا ہولڈ ذرا زیادہ ہو جائے گا اور دباؤ ہم زیادہ ڈال سکیں گے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ محمد کے پاس پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر کہتے ہیں طالب ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ،
کیا مانگتا ہے؟ پیسہ چاہیے تو لے لے، سونا چاہیے لے لے، چابی چاہیے کعبے کی لے لے، کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ ہے، ہمیں کہے ہم نکاح کر دیتے ہیں، جادو یا سحر ہو گیا اس پر تو ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں، آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ کچھ دے اور کچھ لے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ابو طالب نے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع آ گیا، میرے مرنے سے پہلے کم از کم یہ سب قریش ایک ہو جائیں گے، تو آپ نے بھی بلا کر کہا کہ بیٹا بوڑھے چچا کے کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ مرتے وقت اٹھا نہ سکے، ان کی بات مان لو۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں گے تو میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا۔ کچھ لے کے کچھ دینا اس کے معنی یہ ہوں گے حق اور باطل کو ملا دیں، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم چھپاتے کیوں حق کو حالانکہ تمہیں تو معلوم ہے، تمہیں میں اس بات کا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ جاء الحق، اور جب حق آ جاتا ہے وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور حق کے بعد تو باطل بھاگتا ہے وہاں سے، it has to be vanished۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حق بھی موجود ہو اور باطل بھی موجود ہو۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حق کہتے ہیں نور کو اور باطل کہتے ہیں ظلم کو۔ پوری قرآن میں آپ دیکھ جائیے کہ نور کی کوئی جمع نہیں ہے وہاں پر، اور ظلم کو آپ ہمیشہ دیکھیں گے ظلمات۔ نور ہمیشہ سنگولر میں آئے گا، اس لیے کہ اس میں ایک شیڈ بھی اس کا آ جاتا ہے تو پھر وہ نور نہیں رہتا، ظلم میں ہو جاتا۔ لا ریب فیہ، اس میں گڑبڑ مت کر دینا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کو بیچ مت کھانا، تھوڑے سے معاوضے میں اس کے بدلے میں کچھ اور نہ لے لینا۔ ریب، دھوکہ، دھوکہ نہ کھانا کسی سے، اس لیے کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ کیا کہا لوگوں نے؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو محمد تم ہم سے ساری باتیں جو ہم کہتے ہیں ایک بھی نہیں مانتے، سونے کا پہاڑ ذرا دکھاؤ پھر ہم، ٹھیک ہے کوئی معجزے دکھاؤ، کوئی سونے کا پہاڑ دکھاؤ کہ تمہارے لیے اللہ نے سونا بنا دیا ہو، کوئی فرشتہ دکھاؤ کہ فرشتہ اتر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، الواح ہیں، ہم بھی دیکھیں ذرا کہ بھئی ہاں یہ فرشتہ اتر رہا ہے تمہارے سامنے۔ کوئی ایسی چیز تو دکھاؤ جو ما فوق البشر نظر آتی ہو، جس کو ہم دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ ہے اصل چیز۔ معاملہ تو یہ ہے کہ ابشرون یہدوننا، اب تم ہمارے جیسے بشر ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں ہدایت بتائیں، ہم تمہیں سیدھا راستہ بتائیں، ابشرون ہماری طرح کا انسان یہدوننا ہم سے کہتا ہے آؤ میں تمہیں ہدایت دوں، فکفروا وتولوا، بس کفر کرتے ہیں پھر اور گردن پھیرتے ہیں اس سے۔ واستغفر اللہ واللہ غنی حمید، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو بھی کچھ نہیں پڑی، اس کی تو ہم ہوتی ہی رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا، اللہ سے عاجزی کی شکایت کی کہ اے رب العزت ان کا منہ بند کرنے کے لیے کچھ دکھا دیجئے، ایک آدھ چیز ہی دکھا دیجئے آپ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد اگر تم چاہتے ہو تو کوئی سیڑھی لگاؤ اور اتار لاؤ اور سرنگ کھودو، ہم کوئی چیز تمہیں دکھانے والے نہیں ہیں۔ یہ تمام قصے ہو چکے پہلے، اور اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا ھذا سحر مبین، کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، اگر ہم تمہیں بھی یہ دکھا دیں گے تو کچھ آنے والے نہیں ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو یقیناً دل بھی تھوڑا چھوٹا ہوا، اور حالات اور سرکمسٹانسز بھی یہ تھے کہ اس وقت تو کچھ نہ کچھ یا تو ادھر ان کے ساتھ مل جائے یا اللہ کوئی ایسی چیز کر دے کہ وہ آسان ہو جائے معاملہ، مگر دیکھا جائے تو وہ بھی نہیں آ رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کوئی مدد نہیں ہوگی، مارے کھاتے ہو تو کھاؤ، پیسو معاملہ ہوگا، ایکٹیو معاملہ نہیں ہوگا، پیسو ریزسٹنس ہوگی۔
ٹارچر ہو رہا ہے, مینٹل ٹارچر ہو رہا ہے, فزیکل ٹارچر ہو رہا ہے, ہر طرح کی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں اور کوئی چیز دی نہیں جاتی. پھر اگر دی جاتی ہے تو یہ چیز دی جاتی ہے اسی صورت میں آگے آ جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی کوئی معجزہ ان کو دکھانا چاہتے ہیں تو معجزہ یہی تو ہے, الکتاب. ان سے کہو وَإِن كُنتُم, یہی لفظ آ گیا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ان سے کہو یہ ہے میرا معجزہ. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو جاؤ ایک ایسی صورت لاؤ تم نے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو اپنے سارے دوستوں کو بلاؤ, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو تم بلا سکتے ہو. ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو لاؤ ایک صورت ایسی بنا لا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر نہ بنا سکے, وَلَن تَفْعَلُوا, میں تمہارا مینوفیکچرر ہوں, مجھے معلوم ہے کہ تمہاری کیپیسٹی کیا ہے, تمہاری اتھارٹی کیا ہے, تم کیا ہو, تم کیا بنا سکتے ہو اور کیا نہیں بنا سکتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نہیں بنا سکے, وَلَن تَفْعَلُوا, تم بنا ہی نہیں سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ, تو ایسے انسانوں سے کہہ دو, ایسی عوام سے کہو, ایسی بنی نوع انسان سے کہو کہ وہ آگ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے, وَالْحِجَارَةَ, اور پتھر بنا دیے جائیں گے اس کے, اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اور یہ وعدہ ہے ہمارا کفار کے ساتھ کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسے بھرو. ایک ہی معجزہ ہے, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. آپ نے دیکھا کہ جتنے رسول اللہ کے اس رسول سے پہلے آئے ہیں ان کو حصی معجزے دیے گئے ہیں, ساتھ آئے معجزہ لائے اور جب گئے تو معجزہ بھی گیا. موسیٰ کا عصا ختم, عیسیٰ روح اللہ تھے ختم, کوئی معجزہ باقی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد تو چلے گئے, معجزہ باقی ہے. ان کے سامنے نہیں کہا اللہ نے کہ جب تک محمد ہیں تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ, کہا جب چاہو بنا لاؤ, اس کی امت جب تک موجود ہے تم ایک صورت نہیں بنا سکتے. آج تک 1500 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک صورت تو درکنار, ایک لفظ کا بھی, ایک شوشے کا بھی اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ کر سکے. اور فرمایا اِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ, اور میں ذمہ داری لیتا ہوں اس بات کی کہ اس کی حفاظت بھی میں نے خود کرنی ہے اپنے سے. تو جب جو چیز معجزہ اسے کہتے ہیں جو چیلنج کیا جائے کسی کو, موسیٰ گئے تھے, فرعون کو چیلنج کیا کہ جو تمہارے پاس ہے لاؤ, اپنا عصا پھینکا. موسیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ میرے عصا میں اتنی طاقت ہے, وہ تو ڈر گئے تھے. جب ساحرین نے اپنے وہ عصے پھینکے اور اس میں وہ سانپ بن گئے, تو اب موسیٰ کو گھبراہٹ ہوئی کہ میرا تو یہ معاملہ کیا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف, اپنا یہ جو عصا ہے یہ پھینکو. تو موسیٰ سوچ رہے تھے تو لکڑی ہے, اس کے پھینکنے سے کیا ہوگا. فرمایا مت ڈرو, پھینکو تو صحیح. جب موسیٰ نے اپنی وہ لکڑی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا. جادوگر تو خوب جانتے تھے کہ یہ ایٹ دی موسٹ ہائیسٹ پوائنٹ پر انہوں نے جادو کیا تھا, اس کے آگے جادو تھا نہیں کوئی. انہوں نے کہا کہ اس کو ایسے ختم کر دیا. گر پڑے سجدے میں کہ ہم تو موسیٰ کے رب کے بندے بن گئے. فرعون نے کہا تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا دوں گا جو تم نے کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا چیز ہے, تم نہیں جانتے. مگر ایسا معجزہ بھی ساتھ چلا گیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو ایک ہی معجزہ جسے معجزہ کہتے ہیں, جس کو اللہ نے کہا معجزہ ہے, وہ قرآن ہے. اور وہ یقیناً آخری نبی تھے. اور یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, یاد کر دیتا ہوں. میں نے کہا جتنے رسول گزرے ہیں کسی رسول کا ڈیزگنیشن رسول نہیں تھا, کسی رسول کا ڈیزگنیشن رسول نہیں تھا. وہ رسول تھے مگر ان کو اس نام سے نہیں پکارا گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آدم صفی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, محمد رسول اللہ. رسول اللہ ڈیزگنیٹڈ رسول ہیں, مجتبی بھی ہیں, مصطفیٰ بھی ہیں. ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ جیسے کہتے ہیں, سلیکشن بھی ہوا ہے, الیکشن بھی ہوا.
دونوں اعتبار سے مکمل حیثیت، انسان کامل جسے آپ کہتے ہیں. فرمایا لا ریب فیہ، اگر کوئی واقعتاً چاہتا ہے تو ان احکامات میں اس کو کوئی شک و شبہ بالکل ہونا نہیں چاہیے. لا ریب فیہ، پہلے تو یہ سوچ لے کہ اگر واقعتاً چاہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا نتیجہ تو یہ ہے وہ نتیجہ، یہ ہے وہ احکامات، اس میں بالکل ذرا سا بھی شک مت کرو. اب اس کو سمجھنے کے لیے دوسری آیات سامنے رکھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ لا ریب کو سمجھا جا سکے. سورہ حجرات میں آیا قالت الاعراب آمنا. یہ بدو آتے ہیں، یارب آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد آپ سے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہیے کہ نہیں تم ابھی ایمان نہیں لائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان سے کہیے کہ نہیں ابھی تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو ابھی تم مسلمان ہو گئے، بس ابھی تم نے ہاں کر دیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، ابھی تم ایمان نہیں لائے. کیونکہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان کہاں ہے ابھی؟ صرف زبان پر ہے. ابھی اقرار اللسان ہے، اقرار باللسان ہو گیا ہے مگر تصدیق بالقلب نہیں ہوئی ہے. تم نے اقرار کر لیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مگر معاملہ اس کے بعد الا الذین آمنوا یہ ہو گیا. وہ عملوا الصالحات ابھی تم بھاگے ہوئے، صالحات کا عمل نہیں ہوا ابھی شروع. ہم ابھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ابھی یہاں پر بھی ذرا کچا ہے. صالحات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا، نماز قائم کرنے کا حکم آیا. اقامت الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، اقامت الصلاۃ. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے. نماز پڑھتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، نماز پڑھتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے سب سے بہترین اپنے گھر میں. میں نے آپ کو بات بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر میں سب سے اچھا. پھر فرمایا میں تم میں سب سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر میں تم سب سے اچھا. متفق علیہ. نماز پڑھتا ہے قولوا للناس حسنا، کرسمیٹک پرسنالٹی اس کی ہو جاتی ہے کہ جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہاں سے ہٹتا نہیں. نماز پڑھتا ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ کو بڑا کرتا ہے 24 گھنٹے. کیا اس کا طریقہ ہوتا ہے؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے بس اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. نماز پڑھتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون تتقلب فیہ القلوب والابصار. خبر وہ رہتا ہے، مسجد سے باہر آتا ہے تو بس یہ فکر رہتی ہے کہ معلوم نہیں کہ میں دوبارہ واپس آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا. دل وہیں چھوڑ کر جاتا ہے، بس اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اس کے بعد پھر لوٹ کر آتا ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اسے فکر رہتی ہے کہ اس دن کیا ہوگا کہ جب قلوب الٹا دیے جائیں گے اور نظریں پتلا دی جائیں گی. وہ اپنے محبوب اپنے رب کے لیے ہمیشہ ادھر ہی اپنا دماغ متوجہ کرتا ہے. اگر ایسا معاملہ ہے نماز کے بعد تو نماز قائم ہو گئی، عدل و انصاف قائم ہو رہا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حلال و حرام کی کوئی حد نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے، سود بھی جاری ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زنا کے لائسنس ایشو ہو رہے ہیں، نماز پڑھتا ہے، ہر وہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز منع کر دی گئی ہے اور نماز قائم ہے. اب تو نماز کا ایسا مذاق ہو گیا ہے کہ یہ ایئرپورٹ میں یہاں پر آپ شراب کی جو ہے ڈیوٹی فری شاپ سے وہ بھی لے لیجیے، اس کے بعد جیب میں رکھ کے یہاں نماز پڑھ لیجیے، اور معلوم نہیں کیا کیا اوپر لکھا ہوگا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ھذا من فضل ربی، اور نیچے بینکنگ ہو رہی ہوگی، سود کا کاروبار ہوگا. یہاں ایک چھوٹی سی چیز ہم نے کل لگائی تھی درس میں، اوپر لکھا ہوا تھا کہ بلوچستان میں
1000 میں سے 200 بچے 6 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں. 200 1000 میں سے کیا پرسنٹیج ہوا بھائی؟ 20%. قرآن کی بات میں نے پچھلی دفعہ صومالیہ کے سلسلے میں بتائی تھی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ پوچھیں گے تمہیں کس نے مار دیا، کس پاداش میں تم قتل کیے گئے، قتل ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہماری حفاظت نہیں کی گئی. اور پھر میں نے یہ لکھا تھا کہ بلوچستان میں 66 لاکھ روپے سے ایک ریسٹ ہاؤس بنایا گیا. طبیعت میں ایک عجیب حیرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہاں 20% بچے جو ہیں مر رہے ہیں. وہی جیسے کسی نے بتایا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مسلم شراب کی دکان یا مسلم سور کی دکان کوئی کھولے تو کیسا لگے گا، تو انہوں نے کہا بہت برا لگے گا. تو انہوں نے کہا کہ مسلم سود کی دکان جو کھلی ہوئی ہے مسلم کمرشل میں، تو برا نہیں لگا. کیوں نہیں لگ رہا؟ کہ برین واش ہو چکا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں برائی اور اچھائی میں تمیز کرنا ہم بھول گئے. ہماری ویلیوز اتنی تلپٹ ہو گئی ہیں، معاملہ ہمارا اتنا الٹا ہو گیا ہے کہ ہم تو ہر وہ چیز چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی والا معاملہ ہو گیا ہے. قرآن کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں زیادہ ہنسنے سے تمہارے قلوب خراب ہو جاتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور دنیا کہتی ہے کہ ایک ہے کہا آپ کی زندگی میں اتنا وقت اور بڑھا دیتا ہے. لیے ساتھ ایک جگہ آتا ہے قرآن میں کہ ہنسنا تو بہت دور کی بات ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہنسنا منع کر دیا ہو. قرآن کہتا ہے وہ پکو، روتے کیوں نہیں ہو تم؟ رونے سے قلوب نرم ہوتے ہیں. اور فرمایا اگر رو نہیں سکتے قرآن پڑھ کر تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اور ہمارا دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک کہا زندگی کو اتنے دن اور بڑھا دیتا ہے. کبھی آپ نے سنا کسی کہیں میں بحث بڑھوں کہ کیا میں بات کروں، چھوٹا ہوں بڑی بات، اس چیز پر کسی نے کہا ہو کہ بھائی کیوں ہنستے ہو، کم ہنسو، کیوں زیادہ کھاتے ہو، کم کھاؤ. پچھلی دفعہ انہوں نے لا کے مجھے دکھایا تھا، میں نے کوئی 2-3 درس پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کم کھاؤ، کم سو، کم بولو. انہوں نے ایک پرچہ لا کر دکھایا، بعد میں آیا ہے کہ جو کم کھاتے ہیں وہ بیمار رہتے ہیں، جو کم کھاتے ہیں ان کا یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو کیسا طاغوت پروپیگنڈا کرتا ہے کہ خلاف سنت کے کام بتاتا ہے. اور ہم وہی معاملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے یہودیو مچھر چھانتے ہو اور اونٹ کھا جاتے ہو. اب بھی ہمارا معاملہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ہم اتنا لڑ جھگڑ پڑتے ہیں کہ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، اور جو بڑی بڑی باتیں ہیں جن کا کہ یقیناً رہنا غلط ہے وہ جاری و ساری ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم اس پر بحث کرتے ہیں. آئیے صاحب، لا ریب فیہ، ایمان زبان پر، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. دوسری طرف آئیے، لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آپ دیکھیں گے. آیت بر جسے آپ کہتے ہیں، لیس البر ان تولوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنے منہ مشرق و مغرب میں کر لینا. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فوراً بعد آخرت پر ایمان لاؤ. والنبیین، کیا ہے ذرا دیکھیں، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور ملائکہ پر، کتاب پر اور اس کے پہنچانے والے پر. اب آیا سب سے پہلے، اب آپ دیکھیے یہاں پر میں نے ذکر شروع کیا تھا نماز کا، اس کو میں سامنے رکھ رہا ہوں لا رہے کے ذکر میں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. کہیں نماز کا ذکر نہیں آیا. اب آئیے اس کے بعد وآت المال علی حبہ،
اپنا مال نکالو ذرا. جو کون سا مال؟ وہ مال جس کی تمہیں بہت زیادہ چاہت ہے. علی حبہ، میں نے آپ کو بتایا تھا زکات. بہرحال اس کو اس سینس میں نہ لیجیے گا، اپنے آپس میں ایک دوسرے کو ایمان میں مضبوطی کرنا مقصود ہے. جمع ہوگا تو زکات دے گا، اور جمع کیوں کر مسلمان کرے گا؟ جب کیسی سورت بقرہ میں آ گیا یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خرچ کریں. ماذا ينفقون، کتنا خرچ کریں؟ آخر خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کتنا خرچ کریں؟ جواب دیا اللہ نے قل العفو، ان سے کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو، بس ختم. اب ضرورت سے زیادہ کسے کہتے ہیں یہ چھوڑ دیا، یہ ڈیفائن خود کرو. اپنی ضرورت کا خیال تمہیں زیادہ ہے، دوسرا نہیں جانتا کہ تمہاری ضرورت کیا ہے. اب ضرورت جتنی ہے اس ضرورت سے زیادہ نہ رکھو. قل العفو وآتوا المال علی حبہ، فرمایا اپنے مال کو جو زیادہ تمہیں پسند ہے، جس سے زیادہ تمہیں محبت ہے، پہلے اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ ایمان زبان سے نکل کر تمہارے قلب میں آ جائے تو پہلے قلب میں جو چیز ہے وہ تو نکالو بات. اللہ کو دوئی پسند نہیں ہے. کیا آئے تھے وہ؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ واصحاب الجنة هم الفائزون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر کہیں ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ ٹوٹ کر رہ جاتا، ٹکڑے ہو جاتے، اس کی دھجیاں ہو جاتی. ہم نے یہ قرآن تمہارے قلب پر اتار دیا. یتفکرون لفظ آیا ہے، ذرا فکر تو کرو، ذرا غور کر کے دیکھو کہ تمہارا یہ قلب ہے کیا چیز. قلب کسے کہتے ہیں؟ قلب جسم کے لیے دل ہے، روح کے لیے قلب ہے. ٹھیک ہے، کیا مقصود کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا نام قلب کیوں رکھا گیا ہے؟ شعور کو کہتا ہے. ٹھیک ہے، وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے ہم اس سے لفظ بنا انقلاب. قلب کہتے ہیں جو مستقل پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک ہے بہانہ. اقبال کہتا ہے کہ مومن اصل میں صحیح معنوں میں قلب کی عکاسی کرتا ہے. مومن نچلا نہیں بیٹھتا جب تک کہ اللہ کا دین قائم نہیں ہو جاتا. 13 سال کے بعد جو 10 سال کا ایرا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم دیکھتے ہیں ان 10 سالوں میں مدینے میں کوئی جوان آدمی یا ہٹا کٹا یا تندرست آدمی گھروں میں نہیں ہوتا. معذور عورتیں یا شاید منافقین، ورنہ سارے ماس پر. قلب اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک جگہ قائم نہ رہے، جس کی حرکت مستقل ہوتی ہے. اور چنانچہ آپ کو معلوم ہے اس کی حرکت رکتی نہیں، اگر رک جائے دل کی حرکت قلب کی نہیں تب وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ آت المال علی حبہ، تو وہ جو مال کی محبت دل میں ہوتی ہے، فرمایا اگر اس کو نکال دیتے ہو تو اللہ اس میں داخل ہوتا ہے، اگر نہیں نکالتے تو رب اس میں داخل نہیں ہوتا. وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹ کی سواری پر جا رہے تھے اور راستے میں وہ سواری بہت اچھی لگی، اس کی چال بہت اچھی لگی، تو آپ نے سوچا تو بڑی اچھی اونٹنی ہے. اسی وقت تک خادم سے کہا اس کو ابا کرو قربانی کے جانوروں میں داخل کر دو. خادم نے کہا تو بڑی اچھی سواری ہے اور کوئی اور جانور قربانی میں دے دیجئے، اسے سواری کے لیے رکھ لیجئے. فرمایا کہ میرے رب کے درمیان حائل ہو گئی یہ کمبخت.
اس سے مجھے ایک عجیب قسم کی انسیت ہو گئی ہے جو میں نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے، فوراً اس کو ہٹا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں سورہ تغابن میں ایسی چیز کی عکاسی ہوئی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب فتنہ اردو والا فتنہ نہیں، آزمائش۔ فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو، وہ کسوٹی جس پر سونے کو گھس کر دیکھتے ہیں کہ سونا اصلی ہے یا نقلی۔ تو فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک کسوٹی ہے، اس پر اللہ تمہیں گھس کر دیکھتا ہے کہ ہم سے پیار کرتے ہو کہ اس سے پیار کرتے ہو۔ یہ ایک کسوٹی ہے۔ اور سورہ توبہ میں تو کھلی کھلی باتیں بتائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ویستحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا، دوست نہ بناؤ، آباءکم واخوانکم، نہ اپنے باپ کو نہ اپنے بھائی کو، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ باپ اور بھائی ایمان کے بدلے کفر سے محبت رکھتے ہو تو اپنے باپ اور بھائی کو بھی دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم گردن موڑو گے اور ان سے محبت رکھو گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو تم مشرکین میں سے ہو جاؤ گے، تم ظلم کر بیٹھو گے اپنے رب پر۔ جو لوگ دعائے قنوت میں خاص طور پر دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونقلع ونترک من یفجرک، روزانہ رات میں وتر میں جو کہ نمازوں کی بھی آخری رکعت ہوتی ہے، اس میں یہ نماز میں دعا مانگتے ہیں، نقلع نترک من یفجرک، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم خلا لے لیتے ہیں، ہم تعلقات ترک کر دیتے ہیں فاجروں کے ساتھ۔ روز کہتے ہیں وہ نقلعو و نترکو من یفجرک، کافروں کے ساتھ نہیں، مشرکین کے ساتھ نہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں، اگر فاجر ہے تب بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ اور فاجر اس کو کہتے ہیں جو وقتاً فوقتاً نماز اپنی ترک کر دے، اس کو بھی فاجر کہتے ہیں۔ وہ نقلعو و نترکو من یفجرک، اور یہ کرنے کے بعد پھر بیٹھ کر ہم ٹی وی پر وہ تمام گانے بجانے، ڈرامے، وہ موویاں اور ساری دیکھتے چلے جائے گے کہ ان سے رابطہ توڑ دیں۔ اب دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کے معنی معلوم ہوتے تو شاید کچھ جھجھوری آتی، مگر ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نقلعو و نترکو من یفجرک۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ ہوں گے کہ جو پریشان حال ہو جائیں گے۔ ویسے ہی جیسے میں نے کہا تھا کہ رات کو سوتا ہے تو کہتا ہے اللہ بسم کا اموت و احیا، کہ اللہ میں آپ کے نام پر مرتا ہوں اور آپ کے نام پر جیتا ہوں۔ صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ میں آپ کے نام سے مرا تھا، آپ کے نام سے زندہ ہوا ہوں، اگر مرا ہوتا تو میں آپ کے پاس ہوتا، والیہ النشور، میں آپ ہی کے پاس ہوتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ روز یہ پڑھتے ہوئے اٹھتا ہے اور جب مر جائے گا اور یہی پڑھتے ہوئے وہاں اٹھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بڑی مانوس آواز ہے، روز آتی تھی، اس کو بلاؤ۔ مگر جو شخص گانے سنتے ہوئے سوتا ہے، جو شخص اول فول بکتے ہوئے سوتا ہے، جو شخص کسی اور کام میں لگا ہوا اور سو جاتا ہے، تو جب وہاں اٹھے گا تو ہکا پکا اٹھے گا، اس کے منہ سے وہ لفظ کیوں کر نکلیں گے جبکہ جس کا وہ عادی نہیں، وہ آت المال اعلیٰ ہو گئی۔ فرمایا پہلے وہ مال نکال دو جس کی تمہیں چاہت ہے، جس کی تمہیں محبت ہے، اور وہ نکال کر جو مال ہے کس کو دو، اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، ذرا یہاں پر آیت پھر میں۔ اور ابھی جو میں نے آپ کو سورہ توبہ کی آیت کوٹ کی تھی، آیت نمبر 23، اس کے بعد کی آیت ہے آیت نمبر 24 اسی سورہ توبہ میں، وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کون سا مال جس کو آپ حب ہی کہتے ہیں، کون سا مال جس کو آپ کہتے ہیں کہ واقعی جس سے محبت ہے، وہاں پر آ گیا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ये आपसे पूछते हैं कि कौन सा माल, कौन सी मोहब्बत वाला माल, हमें बताइए। यहूद क्या पूछते थे, कैसी गाय, अतत्तखुज़ूना हुज़ुआ, हमसे मजाक करते हैं यार कि गाय काटो और यूं काटो। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, मूसा ने कहा मैं बड़ा मानता हूं अपने रब से कि मैं जहालत की बात करूं। उसने कहा है, ये मेरी बात नहीं। यहां भी यही बात हो रही है कि कौन सा माल, कैसा माल, किस माल की बात हो रही है, हमें कैसा पता चले कि इस माल में वाकई हमारी मोहब्बत है, दिल अटका हुआ है। कुल हुजूर इनसे फरमा दी, इन काना आबाओ, कहा कि इनसे कहो अपने अंगुलियों पर गिनो, अपने सीने में जरा नजर डालो और उनसे पूछो कि उनको ये मोहब्बत ज्यादा है कि ये मोहब्बत ज्यादा है। इन काना आबाओ को एक, बाप की मोहब्बत, अब्नाओकुम दो, बेटे की मोहब्बत, इख्वानुकुम तीन, भाई की मोहब्बत, अज़वाजुकुम चार, बीवियों की मोहब्बत, व अशीरतकुम पांच, रिश्तेदारों की मोहब्बत, वो अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा, उस माल की मोहब्बत जो तुमने जोड़ जोड़ के जमा किया है, वो तिजारतन तखशौना कसादहा, उस तिजारत की मोहब्बत कि जो तुम्हें धक्का लगा रहता है कि अब नुकसान ना हो, अब नुकसान ना हो, अब नुकसान ना हो, वो मसाकिन तरदौनहा, ये 10वीं मोहब्बत, वो मकान की मोहब्बत जो तुम बड़ी चाव से बनाते हो कि ये ड्राइंग रूम है, ये लिविंग रूम है और ये बेडरूम है और ये किचन है, स्वीट होम, वो मसाकिन तरदौनहा, वो मकान, वो मस्कन जो तरदौनहा, जो जिससे तुम राजी हो जाते हो कि क्या खूब बनाते हो उसको। ये फरमाया एक पल्ले में रखो इन मोहब्बतों को। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर ये मोहब्बतें अहब्बा ज्यादा हो जाएं अल्लाह से, उसके जिहाद से और उसके अहकामात को नाफिज करने के मुकाबले में, फतरब्बसू, तो जाओ फिर दफा हत्ता याती अल्लाह भी अमरी, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकीन को हिदायत नहीं देते, क्योंकि इसके बाद ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन आने वाला है। अब यहां पर पहले तो ये आ गया कि कौन कौन सा माल जिसको वाकई अल्लाह कहता है मोहब्बत वाला माल, वो ये 10 हैं जो गिनवा दिए, इनको निकालो। औलाद भी इन्वेस्ट करो, पैसा भी इन्वेस्ट करो, वक्त भी इन्वेस्ट करो, नफ्स भी इन्वेस्ट करो। इसी सूरत में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए क्या आया है, कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कैसे किया जाए, जिसमें लिमा तफुलु लिमा युक्तल फी सबीलिल्लाहि अमवात वला हयाम वला इल्ला तशऊरून, बस ठीक है भी आ जाए। फरमाया अगर कोई शख्स ये कहता है अपने रब से, कह रब मुझे आजमाइए, मैं अगर मुंह से कहूंगा अल्लाह अकबर तो मैं आपको बड़ा करूंगा, मुझे अपनी तंजीम में दाखिल कर लीजिए। मैंने कहा था कुरान के जरिए से कुल 2 तंजीमें हैं बस, हिज़्बुल्लाह, हिज़्बुश शैतान। अल्लाह ने फरमाया कि अगर हिज़्बुल्लाह में तुम नहीं रहते हो तो हिज़्बुश शैतान में निकल जाते हो, बस खत्म। या हिज़्बुल्लाह या हिज़्बुश शैतान, कोई तीसरी चीज बीच में नहीं होती। यहां पर वही चीज आई। फरमाया अगर कोई ये कहता है कि मैं हिज़्बुल्लाह में आना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा था कि कोई अगर दुनियावी कोई अंजुमनें बनती हैं, कोई तहरीकें बनती हैं, कोई सियासी जमातें बनती हैं, तो वहां भी आपको हलफनामा भरना पड़ता है कि अगर हमने वफादारी नहीं की, गद्दारी की, तो उसकी सजा कालशनिकोव के आगे आपको दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी जमात में आपको दाखिल करे और कोई इम्तिहान न ले आता। फरमाया वलनब्लुवन्नकुम, अगर तुम चाहते हो कि हमारी जमात में दाखिल हो जाओ तो हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, तुम्हें आजमाएंगे। पहले वलनब्लुवन्नकुम, किस चीज में आएंगे, बिशैइन, तुम्हारी चीजों में तुम्हें आजमाएंगे। मिनल खौफ, खाइफ करेंगे तुम्हें, वल जू, भूखा
تمہارے مال میں نقصان کر دیں گے. والانفس تمہاری جان کو کھینچ لیں گے. والثمرات اور اگر کہیں دور تم نے رکھا ہوا کوئی مال سوئٹزرلینڈ میں لے جا کر تو وہاں اس کا جال ضبط کر دیں. اگر یہ تمام جسے تابڑ توڑ حملے کہتے ہیں ان سے تم بچ گئے اور اس کے بعد بھی تم نے کہا حج بعد آباد وہ بشر الصابرین، ان سے کہو تم صابر ہو، ان کو بشارت دو کہ تم صابر ہو، کہہ سکتے ہو کہ تم صابر ہو. الذین اذا اصابتهم مصیبت، اور جب ان پر ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بس جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہمارا کیا تھا، سب امانت. یہ امانت چند روزہ اجتماع در حقیقت مالک ہر شے خدا والا مالک. یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد اب یہاں وہ آ جاتی ہے بات کہ وہ آت المال علی حبہ، کہ جو مال جس سے تم محبت کرتے ہو، ان تمام پروسیس سے گزرتے ہو، تو وہ مال کو پہلے نکالو پھر ہماری محبت داخل ہو جائے گی. کس کو دو؟ پہلے ذوی القربا. سب سے پہلے مال اپنے رشتہ داروں میں دینا ہوگا. باہر جا کر آپ نے یتیموں کے پاس 6 دے کے بھجوا دی سوزوکی پر رکھ کر. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوہ، اپنے گھر میں کوئی بیوہ، کوئی یتیم جو رشتہ دار ہے اس کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ گھر والے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارا حق ہے، یہ ہمارا چچا اس کو دینا چاہیے تھا، یہ ہمارا بھائی اس کو دینا چاہیے تھا، بلکہ آپ نے 2 دے کے بھیجی تو شکایتیں کرتے ہیں 2 ہی بھیجی، ہمیں تو 3 کی ضرورت تھی. دینے والا سمجھتا ہے یار میں تو 1.5 کے بجائے 2 بھیجی، پھر بھی یہ ناراض کے ناراض اور ناراض ہی رہیں گے ہمیشہ، اور تم کو ہمیشہ دینا ہوگا. یہاں کوئی نام نہیں ہوتا، یہاں دینے کے بعد الزام ہی ملتے ہیں. تو فرمایا ذوی القربا یہی دو گے، تم کہیں اور نہیں دو گے، پہلے یہی دو گے کیونکہ نام نہیں چاہیے. اس کے بعد والیتام. عجیب جھرجھری آتی ہے کہ اس قرآن میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ایکسپلین نہ کی گئی. اگر ہم اس کو صرف گائیڈ لائن بنا لیں، اس کو سامنے رکھ لیں تو ہماری زندگی بالکل صراط مستقیم ہو جائے. لڑائی جھگڑا چور چراغا مصیبت سب ختم ہے. اور ہمیں یہ نہیں کہنا ہوگا کہ تم کرو، ہمیں یہ کہنا ہوگا میں کرتا ہوں، میں پڑھوں میں کروں، بس ختم. یہ پڑھیں یہ کریں وہ پڑھیں وہ کریں تو پھر کسی کو کہنا ہوگا کہ یہ کرو. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک ان کی سمجھ میں نہیں آتا یتلو علیہم آیاتنا کا پروسیس کرو کہ لوگ قرآن کو سمجھ جائیں. اور وہ یقیناً حضور نے کیا 13 سال تک، جب سمجھ گئے تو 10 سال کی پروسیس جو ہے وہ انقلابی ہو گئی، مگر اس سے پہلے نہیں ہوا. ذوی القربا والیتام. تیسرے درجے پر والمساکین، مسکین. اس کے بعد اگر بچ جائے وابن السبیل، مسافر، راستے کے چلنے پھرنے والے. اس کے بعد وسائل، مانگنے والا جو ہاتھ پھیلا ہے تمہارے آگے. اس کے بعد وفر رقاب، وہ جن کی گردنیں غلامی میں جکڑی ہوئی ہیں، وہ جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں کہ جو بھی نکالتے ہیں دوبارہ اور مقبوض تر ہو جاتے ہیں، ان کو پورا باہر نکالتے ہیں. ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ پروسیس پورا کرنے کے بعد واقام السلام، آؤ ہمارے پاس، اب آؤ ہمارے پاس. اس سے پہلے آؤ گے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اس کے بعد زکات رہ جائے گی کیا کوئی؟ اس کے بعد جو دل میں ہے محبت اس کو نکال پھینکا تو اب جب یہاں کھڑے ہو گئے تو یہ کچھ رہے گی کیا باقی؟ آپ نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو ایک دوسرے کو پھلانتے ہوئے مت جاؤ، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ.
اور ایک جگہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور جلدی جلدی پڑھا کر ابھی دعا نہیں مانگی اور پھر باہر گئے اور پھر واپس آئے تو ذرا لوگوں کو اچھا ہوا کہ حضور کا یہ عمل تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. کسی نے پوچھ لیا تھا, آپ نے فرمایا بھائی کچھ سونا آیا تھا اور وہ میں نے بانٹا نہیں تھا, نماز تو کھڑا ہو گیا, ذہن میں آیا کہ وہ سونا گھر میں رہ گیا اور میں نماز کیسے پڑھوں, کیونکہ نماز کے مقتدی نہیں تھا, میں امام تھا, پڑھا کر بس بھاگا ہوں کہ وہ پہلے بانٹوں اب آگے دعا. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, یہ پروسیس پورا کر دے گا تو فرمایا تیرے دل میں ایک عجیب چیز ہو جائے گی, ایک خوف بھی ہوگا, اب میرے پاس کیا رہا, ولا تخاف. ان الذین قالوا ربنا اللہ, فرمایا کہ وہ مومن جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے, تم استقاموا, پھر اس پر جم جاتے ہیں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام, ابھی وہاں یہ نہیں ہو رہا کہ ذرا کودیں کہ رکیں کہ کودیں کہ کودیں, بس آئے اور لگا چھلانگ ہر چے بات ابا. ان الذین قالوا ربنا اللہ, فرمایا پھر جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے, تم استقاموا, اس پر جم گیا, نتیجہ کیا نکلے گا, یہ سارا کرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے, پاگل ہے, دماغ اس کا خراب ہو گیا, اس کو دنیا سمجھ میں نہیں آئی ہے, یہ کیا بے وقوفیاں کر رہا ہے. کوئی کہے گا حقوق و لباس نہیں کر رہا پورا, کوئی کہے گا یہ کیا طریقہ ہے, دنیا میں بھی رہنا چاہیے, دین میں بھی رہنا چاہیے, اور یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں یہ سب کرنے کے بعد دنیا میں رہ کیا جائے گا باقی آپ کے پاس, سارے چھوڑ بھاگیں گے, آپ سارے بھاگیں گے. اگر اس کے نقش قدم پر چلے ایسے ہو جاؤ, تم بھی پاگل ہو جاؤ. فرمایا اگر سارے تمہیں چھوڑ بھاگے, میرے پاس آؤ, میرے قریب آؤ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جب تم جم جاتے ہو میرے کاموں میں, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر چھوڑو ان کو, فرشتے اتاروں گا تمہارے لیے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف بھی مت کرو اور کوئی ملال بھی مت رکھو. ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور وہاں کی بشارت تو پہلے لے لو, تم وہاں تو پہلے ابھی تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ وہاں تو تم جو چاہو گے ملے گا. اگر کہیں تمہارے دل میں یہ آ جائے کہ فرشتے کیسے آئیں گے, تو فرشتوں سے کہلوایا نحنو اولیاء, تم ان سے کہو ہم تو تمہارے دوست ہیں. نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, وہاں تمہارے دوست نہیں بنیں گے کیا؟ تو اللہ نے ہمیں یہاں بھی بھیج دیا ہے کہ تمہارے دوست رہیں. مگر وہ کب ہو رہا ہے, یہ پروسیس سے گزر گئے ہو تو اقامت الصلاۃ کا مزہ ہی کچھ اور ہے. رہا کھٹا میں چوری کا دعا دیتا ہوں راہدن کو, یا ہے ہی نہیں کچھ, تو نماز میں کیا یاد آئے گا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے, ہے ہی نہیں کچھ, تو صرف ایک ہی چیز یاد آئے گی کہ میں اور میرا رب. جب کچھ ہوتا ہے تو ذہن ادھر جاتا ہے کہ کہیں وہ کو اٹھا نہ لے, کہیں وہ کو بھگا نہ لے, ہے ہی نہیں کچھ پیچھے, تو ذہن کہاں جائے گا, ایک ہی طرف مرکوز ہو کے رہ جائے گا. یسألونک ماذا ينفقون, پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, کتنا خرچ کریں, آ کر قل اللہ, پھر ان کو نکال باہر کر, اس کو کھڑا ہو جا ہمارے سامنے آ کے, اقام الصلاۃ, اور پھر جیب کی تلاشی لو کہ کچھ رہ گیا ہے تو ایتاء الزکاۃ. کیا ہے اس کے بعد آیت میں, والموفون بعہدہم, یہ بڑی اہم بات آ گئی. پھر اس کے بعد یہ سب تمہیں اس لیے کرنا ہے, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, تم نے وعدہ کیا تھا, تم نے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم, تو ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا, اب وعدہ وفا کرو. ہم نے تم سے نہیں کہا, تم نے ہم سے مانگا, جب تم نے ہم سے مانگا تو ہم نے تمہیں بتا دیا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, تو اپنے عہد کو پورا کرو. پھر والصابرین, اگر صابر بننا چاہتے ہو, یہ سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہو, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس,
سختی میں، سردی میں، گرمی میں، مشکل میں، مصیبت میں ثابت قدم ہو جاؤ. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے، یہ بکواس نہیں کرنے والے، یہ جو کہتے ہیں اس پر قائم ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں اپنے عہد پر پورے اترتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں بس. وہ اولئک هم المتقون. اگر کوئی جاننا چاہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں تو فرمایا ان سے ملو، یہ ہیں متقون. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ تو ہمیں دین کا فہم عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام رسولہ الکریم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ.